الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم لوگ باب استفعال پڑھ رہے ہیں۔ ہماری کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 213، اور اس کی گردان ہم نے بتائی تھی اور ایک مثال بھی تھی ہم نے، استغفر یستغفر مستغفر، استغفر استغفار، اور یہ بات بتائی تھی آپ کو باب استفعال فعل مزید کا وہ باب ہے جس میں فعل سے پہلے الف سین تے لگتا ہے، الف سین تے، استفعال، اور درمیان میں ایک اور الف کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی فعالہ میں 4 حروف کا اضافہ ہے، الف سین تے ابتدا میں اور درمیان میں ایک الف، تو استفعال استفعال۔ اب آ جائیے، یہاں ایک جدول، ایک چارٹ دیا گیا ہے، ذرا اس کی مشق بہت ضروری ہے، اور اس لیے ہم نے یہاں پر اس کا ایک الگ چارٹ بنایا ہے تاکہ آپ کو باب استفعالات کا یہ رنگ بھی سامنے آپ کے آ جائے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ فعل اجوف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا درمیانی حرف حرف علت ہو، واو ہو یا یا ہو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ باع یبیع، باع یبیع، تو اس بیعن، بے یہ عین، تو یہ کیا ہے؟ اجوف ہے۔ اب ذرا یہاں اس صفحے پر باب استفعال اجوف کی مشق، یہ جو صفحہ ہے آپ کے سامنے اور ٹیبل بنا ہوا ہے، اس میں ذرا مادوں پر پہلے اس میں سب سے پہلے ذرا مادوں پر غور کیجئے۔ دیکھیے، پہلا مادہ ہے عین واو نون، درمیان میں واو ہے۔ دوسرا مادہ ہے جو، جیم واو بے، درمیان میں واو ہے۔ اور تیسرا ہے فوم، فے واو میم۔ اور تیسرا ہے غوث، غین واو ثا۔ اور تیسرا ہے یا، یہاں واو نہیں ہے، یا ہے، یہ اجوف یائی ہے، میل سے، میم یہ لام، میل۔ اور جار، جے دور ہے، دیکھیے دال واو رے دور، واو درمیان میں ہے۔ اور جیم یہ رے، یا جیم واو رے جور۔ اور میم واو تے موت، اور جیم واو دے جود، اور جود خیر، خیر کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، دیکھیے خے یہ رام، را، خے یہ را، خیر۔ اسی طرح کون، کون مکان آپ جانتے ہیں، کاف واو نو، کون۔ روح، رے واو ہے، روح۔ اور بانا سے بون، بون، بے واو نون، اور ہے واو نون ہون۔ تو یہ تمام وہ مادے ہیں جس میں درمیانی حرف حرف علت ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل اجوف۔ اب یہ فعل اجوف، اگر جیسے قال یقول قل میں، قال یقول قل قول، مادہ کیا ہے قول کا؟ قاف واو لام۔ بالکل اسی طرح باع یبیع، بیع میں مادہ کیا ہے؟ بے یہ عین، درمیان میں کیا ہے؟ حرف علت یا۔ اب آ جائیے، یہی قال یقول قل اور باع یبیع بے جب اجوف میں آتا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں، پہلے ایک مثال کو ذرا دیکھ لیجئے۔ استعان یستعین مستعین، استعین یستعان مستعان، استعن استعانت۔ پھر پڑھتا ہوں، دیکھیے، یہ گردان آپ کو زبانی یاد کرنی ہوگی، اور کمرہ بند کر کے پورے صفحے کی مشق کیجئے، اور یہ خالی جگہ اس جدول میں ہے، اس کو آپ کو پر کرنا ہے۔ استعان یستعین مستعین، مستعین یہ اسم فاعل ہے، استعان فعل مجہول ماضی،
یستعان مستعان، مستعان، استعن فعل امر ہے، استعانتن یہ مصدر ہے، باب استفعال کا مادہ کیا ہے؟ عین واو نون، استعان یستعین مستعین، استعین یستعان مستعان، استعن استعانتن۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، اور یہ لطیفہ آپ کے لیے کارآمد ہے۔ میرے ایک بہت ہی اچھے اور پیارے دوست تھے، اور انہیں میں نے کہا کہ آپ عربی زبان کا کورس چل رہا ہے، آپ یہ کورس کر لیجئے۔ شام میں ہم 7 بجے سے رات کے 9 ساڑھے 9 تک روزانہ کلاس چلاتے تھے، پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی بات۔ تو میں نے ان سے کہا یہ کورس کر لیجئے، تو وہ 2-3 کلاسوں میں آئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ چشتی صاحب امیر آدمی تھے، صاحب حیثیت تھے، بڑے عہدے پر فائز تھے، تو اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے عربی کی ڈکشنری خریدنی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ خرید لیجئے، وحید اللغات وحید الزماں کیرانوی کی کتاب ہے، یہ خرید لیجئے۔ وہ خرید لیا وہ کتاب انہوں نے۔ اس کے بعد ایک دن ان کا فون آیا، کہنے لگے کہ چشتی صاحب وہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھا، تو مجھے نستعین نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی پڑھ لیجئے، ہماری 2 کتابیں پڑھ لیجئے۔ عربی پڑھے بغیر، مادوں کو جانے بغیر آپ عربی ڈکشنری نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو پھر ان کو بتایا کہ عون میں جائیے، عون میں ملے گا آپ کو، تو وہاں استعانہ ملے گا آپ کو۔ تو فون انہوں نے کہا شکریہ بہت بہت۔ اگلے دن پھر فون آیا ان کا، وہ کہنے لگے چشتی صاحب اہدنا الصراط المستقیم میں مستقیم نہیں مل رہا ہے ان کو، مستقیم۔ تو پھر میں نے وہی کہا ان کو کہ میرے بھائی پہلے عربی پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو ڈکشنری دیکھنے کا سلیقہ آئے گا۔ عربی ڈکشنری دیکھنا آسان نہیں ہے، پہلے آپ عربی سیکھ لیں گے تو ڈکشنری دیکھنا سیکھ جائیں گے۔ پھر میں نے بتایا مستقیم کا مادہ قوم ہے، قاف واو میم، استقام یستقیم مستقیم استقامت، یہ بھی باب استفعال سے، جس طرح استعانہ اور نستعین باب استفعال سے ہے، مستقیم بھی باب استفعال سے ہے۔ تو یہ دیکھیے جو جلد باز لوگ ہوتے ہیں وہ پھر زبان پر عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ چلیے جی ذرا اس کو ٹیبل کو ذرا دیکھیے، جوب سے استجاب یستجیب مستجیب، اور استجیب یستجاب مستجاب، استجب استجابت۔ تو مستجاب اور مستجیب، تو مستجیب اس میں فاعل ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور مستجاب تو جو جس کی دعائیں قبول کی جائیں اس میں فاعل ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، استقام یستقیم مستقیم، استقیم یستقام مستقام، استقم استقامت، استقامت۔ تو استقامت اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ثابت قدمی، استقامت۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، استغاثہ، غوث کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غوث اور غیاث، اور استغاث یستغیث مستغیث، مستغیث اور مستغاث، مستغیث اسم فاعل، مستغاث اسم مفعول، استغث استغاثۃ، استغاثۃ۔ تو استغاثہ یہ لفظ ہماری عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور درخواست استغاثہ کہ آپ فریاد کرتے ہیں تو مدد مانگتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے، استغاثہ کہتے ہیں اس کو۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، استحال یستحیل مستحیل،
حول استحال یستحیل مستحیل، اور استحیل یستحال مستحال استحل استحالۃ۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے دور سے، استدار یستدیر مستدیر، استدیر یستدار مستدار استدر استدارۃ۔ جور، جور پڑوسی کو کہتے ہیں، اس سے استجار ہے، استجارہ جور۔ اور استجار یستجیر مستجیر، استجیر یستجار مستجار استجر استجارۃ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ مستجیر اس میں فاعل ہے، مستجار اس میں مفعول ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے موت سے، استمات یستمیت مستمیت، اور استمیت یستمات مستمات استمت استماتۃ۔ اگلی مثال دیکھیے جود سے ہے، جیم واو دال، استجاد یستجید مستجید، اور استجید یستجاد مستجاد استجد استجادۃ۔ تو یہ استعانۃ کے وزن پر ہوں گے۔ اگلی مثال دیکھیے استخارہ کی ہے، تو خیر سے ہے استخارہ، استخارہ نکالتے ہیں لوگ، آپ جانتے ہیں۔ استخار یستقیر مستقیر، استخیر یستخار مستقار استخر استقارۃ استخارۃ۔ تو استکان کون سے ہے، استکان یستکین مستکین، مستکین اس میں فاعل ہے، اور استکین یستکان مستکان استکن اسکن استکانۃ مصدر ہے، استکانۃ۔ اسی طرح آپ دیکھیے استراحہ، آرام کو کہتے ہیں استراحہ، روح سے ہے، روح، روح و ریحان استراحہ، استراحہ یستریح مستریح، یہ مستریح یعنی راحت پانے والا، اور مستراح راحت جس کو راحت پہنچائی گئی ہے، اور جو ہے راحت دینے والا مستری، راحت پانے والا مستراح، استریح استراحۃ۔ اچھا بون سے دیکھیے، استبان یستبین مستبین، مستبین اس میں فاعل ہے، یستبان یستبین یستبان استبین یستبان مستبان استبن استبانۃ۔ اگلی مثال دیکھیے ہون سے ہے، استہان یستہین مستہین، استہین یستہان مستہان استہن استہانۃ۔ تو یہ ساری مشق آپ کو کالم بھر لیجئے، زور زور سے پڑھیے، کمرہ بند کر کے پڑھیے، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے فرق کو سمجھیے۔ اب آ جائیے اگلے صفحے پر، یہاں باب استفعال سالم کی قرآنی مثالیں ہیں۔ بدل سے، باب استفعال میں کیا ہوگا، استبدل یستبدل مستبدل مستبدل استبدل استبدال۔ دیکھیے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے، اور اس کے ساتھ آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 کو بھی سامنے رکھیے۔ ایک نکتہ یہاں بیان کر دوں اور نوٹ کیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے آپ۔ قرآن مجید میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جب استبدال مسلمین ہوگا، استبدال مسلمین ہوگا، یعنی مسلمانوں کو ہٹا کر دوسری قوم آپ کے اوپر مسلط کی جائے گی، دوسری قوم آپ پر مسلط کی جائے گی، آپ کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جائے گا۔ پہلی صورت سورہ انفال میں ہے، اگر آپ کا ڈیفنس مضبوط نہیں ہے، آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہے، آپ جہاد سے جی چرائیں گے اگر آپ، اور تو پھر کیا ہوگا، دوسری قومیں
اللہ تعالیٰ آپ پر مسلط کر دے گا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں بیان کیا گیا۔ دوسرا قاعدہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں، آخری آیت میں بتایا گیا کہ جن قوموں کا مالیاتی نظام خراب ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتی ہیں، اور جو کنجوس ہوتی ہیں، ٹیکس نہیں دیتی، زکوٰۃ نہیں دیتی، اور اپنی حکومت کو مضبوط نہیں کرتی، تو پھر اور وہ انفاق نہیں کرتی، تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تو یہاں دعوت انفاق دی جا رہی ہے، انفاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان تولوا، اور اگر اس دعوت سے آپ منہ موڑیں گے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، ان حرف شرط ہے، اس نے دو افعال مضارع کو مجزوم کیا ہے، تولون، تولو ہو گیا، اور یستبدلو، یستبدل ہو گیا، مجزوم ہو گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ چلیے جی، اگلی مثال ہے بشرہ، بشارت، خوشخبری، اس سے ہے استبشرہ، خوشی حاصل کرنا۔ استبشرہ یستبشرو، مستبشرن، مستبشرن اسم فاعل ہے، استبشر فعل امر ہے، اور اس کا مصدر ہے استبشارن۔ تو سورہ آل عمران ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور یہ اللہ کے انعام، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، بہت خوش ہیں یہ۔ عتبہ سے دیکھیے، استعتب یستعتب مستعتب، استعتب استعتاب، استعتاب۔ دیکھیے یہ سورہ روم کی آیت ہے، فَيَوْمَئِذٍ، قیامت کا دن، یہ وہ دن ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، ان کی معذرت، ان کی معافی یہ کام نہیں آئے گی۔ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، تو ظلموا یعنی مشرکین، ظلم کرنے والے، ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، فعل مجہول استعمال ہوا، اور نہ انہیں معافی کے لیے کہا جائے گا، اور نہ ان کو معافی کے لیے کہا جائے گا، معافی مانگ لو، نہ مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ معذرت بھی کریں گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیے عجلہ، عجلت جانتے ہیں جلد بازی، تو اس سے ہے استعجلہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روزانہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آیات پڑھ کے سناتے ہیں، یہ بتائیے کب آئے گی، ایان مرساہ، وہ کہتے ہیں لے آئیے، لے آئیے۔ تو اب اللہ سوال کر رہا ہے، دیکھیے یہاں افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یہاں یستعجلون فعل مضارع جمع استعمال ہوا ہے، استعجل یستعجل مستعجل، استعجل استعجال۔ اسی طرح دیکھیے اگلی مثال عصمہ سے، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں، عصمت عین کے نیچے زیر عصمت، عصمت انبیاء کو آپ جانتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا۔ اسی سے لفظ باب استفعال میں بنا ہے استعصم، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، استعصم۔ دیکھیے سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، لقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم، بالآخر عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف سچے تھے اور پاک دامن تھے، اور اس نے اعتراف کیا لقد راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی تھی، رجھانے کی کوشش کی تھی، میں نے ڈورے ڈالے تھے، میں نے دعوت گناہ تھی، لقد راودتہ عن نفسہ، لیکن فاستعصم،
لیکن حضرت یوسف بچ نکلے، فاستعصم، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور زنا جیسے گندے کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو یہاں دیکھیں استعصم یعنی بچا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، فاستعصم باب استفعال ہے۔ اب ذرا اگلی مثال دیکھ لیجئے، آمارہ سے استعمارہ، استعمارہ، اور تو استعمار معمار سے استعمار ہے۔ معمار جانتے ہیں کہ بنانے والے کو، کاریگر کو، معمار تعمیر کرنے والے کو معمار کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اب باب استفعال میں یہی چیز آئے گی تو کیا ہوگی؟ استعمر یستعمر مستعمرون، استعمر استعمار۔ اس کا قرآنی استعمال دیکھیے، ہوا انشأکم من الارض، لوگو وہ اللہ ہی ہے جس نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا، زمین سے اٹھایا، انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور تمہیں یہاں آباد کیا، استعمرکم فیہا یہاں بسایا، اس زمین پر تم کو آباد کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب دیکھیے استنباط، آپ جانتے ہیں کہ استنباط کرنا، کسی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے کوئی نیا نقطہ نکالنا، اس کو استنباط کہتے ہیں، اور یہ اجتہاد کی قسم ہوتی ہے، اور اس کا مادہ ہے نون بے توئے۔ اب یہ باب استفعال میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ استنبت یستنبت مستنبتن، استنبت استنباط۔ اگلی مثال دیکھیے نصرہ سے، استنصر یستنصر مستنصرون، استنصر استنصار۔ سورہ انفال میں ہے کہ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، تو دیکھیے فعلیکم النصر، اے مسلمانوں تم پر مدد کرنا فرض ہے، لازم ہے، فعلیکم النصر۔ تو اگر مسلمان کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں وہ مائنورٹی ہیں، جہاں کمزور ہیں، اور وہ آپ سے مدد طلب کریں، یا استنصار کا کیا مطلب ہے؟ مدد طلب کرنا، نصر کا مطلب ہے مدد کرنا، اور استنصار کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ اور اگر فرض کیجئے اگر آپ اس قابل ہیں مادی طور پر، جسمانی طور پر، فوجی طور پر، اقتصادی طور پر اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، فعلیکم النصر، تم پر نصر مدد کرنا لازم ہے، فرض ہے، اگر وہ مدد طلب کریں تو۔ لیکن سنیے، ان کو ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ وہیں ہیں تو پھر وہ تو مجبور کی حیثیت سے، ایک دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے وہاں رہیں گے۔ چلیے نکاح کرنا، اور استنکاح باب استفعال سے نکاح چاہنا، نکاح پسند کرنا، استنکاح، استنکح یستنکح مستنکح، استنکح استنکاح۔ سورہ احزاب کی آیت ہے ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، ارادہ کریں کہ کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کریں، چاہیں ان یستنکحھا، تو یہاں دیکھیے آپ یعنی اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، اس کی شرائط بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور نکفہ سے استنکاف باب استفعال میں، استنکف یستنکف مستنکفون، استنکف استنکاف، تو آر سمجھنا، باعث سے شرم سمجھنا، تو وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادِي، تو جو متکبر آدمی عبادت سے شرم محسوس کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے میں شرم محسوس کرتا ہے، آر سمجھتا ہے، تو وہ تو دوزخ کا نوالا بنے گا۔ تکبر ایسی چیز ہے،
تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, سب کے سامنے, ہزاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کے سامنے رکوع میں جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں کے سامنے ہم سجدے میں جاتے ہیں. عبادت میں شرم کیسی؟ ہم غلام ہیں اللہ کے, ہم عبد ہیں. اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے محبت سے اور دلی جذبات کے ساتھ, دل اور دماغ کے حضور کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. اللہ کے احکام کے آگے بھی جھکنا چاہیے. بدنی عبادت بھی کرنی چاہیے, دماغی عبادت بھی ہو, قلبی عبادت بھی ہو, کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے. شرم کیسی اور عبادت سے شرم کیسی؟ تو یہاں دیکھیے من یستن کے فعل مجزوم استعمال ہوا ہے, من حرف شرط ہے. اگلی مثال دیکھیے, اگلی مثال ہے نقض کی, کہ نون قاف زے اور چھڑانا, اور اس سے باب استفعال میں جائیں گے تو گردن ہوگی استنقذ, یستنقذ مستنقذ, استنقذ استنقاذ, استنقاذ. تو یہ سورہ حج کی مشہور آیت ہے, آیت نمبر 73, کہ مکھی کے بارے میں, ذباب کے بارے میں, وَإِن يُسْلِبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کہ کوئی چیز آپ کی ہتھیلی پر ہے, ایک مکھی آتی ہے, ایک فرض کیجئے شکر کا دانہ ہے, اور مکھی آ کے اس شکر کا دانہ لے کے چلی گئی. وَإِن يُسْلِبْهُ وَإِن يُسْلِبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر کوئی چیز مکھی چھین کر لے جائے, سلب کر لے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, تو یہ لوگ اس کو چھڑا نہیں سکتے, مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. تو موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ مکھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے, اور جب وہ اس پر آ کر بیٹھتی ہے تو فوراً جذب کر لیتی ہے, اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو یہاں بتایا کہ ضعف الطالب والمطلوب. دیکھیے اب یہ مکھی کو آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ شکر کا دانہ وہ لے کے چلی گئی ہے, یا فرض کیجئے کوئی اور چیز تھی, یہاں کھانے کی چیز تھی, ایک چھوٹی سی چیز مکھی لے کے چلی گئی, شہد پہ بیٹھ گئی, میٹھے پہ بیٹھ گئی, کھانے پہ بیٹھ گئی, کسی چیز پہ بیٹھ گئی مکھی, اور لے کے چلی گئی, چوس کے چلی گئی. تو اب آپ اس کے پیچھے ہیں تو وہ چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب یعنی انسان بھی کمزور, اور مکھی تو مکھی ہے, مکھی کو مار تو سکتے ہیں آپ تو, لیکن اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے. مطلوب بھی کمزور, طالب بھی کمزور. تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ بھی کمزور ہیں, اور جن سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, جن بتوں سے, غیر اللہ سے, وہ بھی کمزور ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں, کوئی مدد نہیں کر سکتے, گونگے ہیں, علم نہیں رکھتے, بت ہیں, بتوں سے مانگتے ہو. چلیے جی اگلی مثال دیکھ لیجئے. تو یہاں لا یستنقذوہ, تو یہاں یستنقذوہ جو ہے یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے, تو اور یہ مجزوم ہے یستنقذوہ. تو یستنقذون تھا تو وہ جو ہے نون گر گیا. اگلی مثال ہے, دیکھیے فعل مثال کی مشق ہے, یہاں پر فعل مثال کی مشق ہے. مثال کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا پہلا حرف علت پر مشتمل ہو, جیسے وضع, وضع سے. تو وضع, واو دال عین, پہلا حرف واو ہے. اب یہ باب استفعال میں جائے گا تو اس کی گردان کیا ہوگی؟ استودع, یستودع, مستودع, مستودع. تو یہ اسم فاعل ہے, اور مستودع یہ اسم مفعول ہے, مستودع. اور عربی میں مستودع اسٹور کو کہتے ہیں, یا جہاں پر چیزیں رکھی جاتی ہیں, جو خزانہ ہوتا ہے اس کو مستودع کہتے ہیں.
استودع اور استودع استعداء. قرآن کی مثال دیکھ لیے کہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر چیز کا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. مستقرها ومستودعها. مستقر دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیے، ایک عارضی چیز جگہ ہوتی ہے اس کو مقام کہتے ہیں، اور جو پرماننٹ جگہ ہوتی ہے اس کو مستقر کہتے ہیں. اور ایک مستودع. مستودع وہ ٹھکانہ ہے جہاں عارضی طور پر جیسے اسٹور میں چیزیں رکھتے ہیں اور جب بیچنا ہوتا ہو تو اسٹور سے نکال کے بیچ لیتے ہیں. مستودع تو فرمایا گیا اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا وہ کہاں رہتا ہے. مستقر رہا وہ مستودع، اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، کہاں وہ جو ہے اسٹور کیا جاتا ہے. اگلی مثال دیکھیے یسر سے ہے. یسر آسانی، اور اس سے ہے استیسر یستیسر مستیسرون. استیسر استئسار، استفعال کے وزن پر استئسار. فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، آپ عمرے کے لیے نکلے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، لیکن گھر گئے ہیں، جنگ چھڑ گئی ہے، احرام باندھ لیا آپ نے، نیت کر لی، گھر سے نکل گئے، سفر شروع کر دیا، لیکن راستے بند ہیں، آگے جا نہیں سکتے، جنگ چھڑ گئی ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو قربانی میں سے جو بھی آپ جو آسانی سے آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی جناب میں پیش کیجیے. چلیے اب اگلا مثال ہے، یہ دیکھیے یقین سے. یقین یہ بھی مثال ہے. فعل مثال پہلا حرف کی کیا ہے؟ اس میں یا ہے، مثال یائی ہے. یہ جب باب استفعال میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ استیقن یستیقن مستیقنون. استیقن استیقان، یعنی یقین کو حاصل کرنا، اس کو استیقان کہتے ہیں. اب یہاں قوم فرعون کے بارے میں کہا گیا، اور فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت کا انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ دل اس پر ایمان لا چکے تھے، یقین کر چکے تھے، یقین حاصل کر چکے تھے. وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے قلوب، ان کا نفس اس کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی دعوت سچی ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا، کیوں کیا؟ ظُلْمًا وَعُلْمًا، ظلم کے لیے، ظلم کی وجہ سے، اور علوا، اور چودراہٹ کے لیے، چودراہٹ جتانے کے لیے، بالادستی جتانے کے لیے کہ ایک وہ غالب قوم تھے، دوسری قوم کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا تھا، ان سے وہ کام لیتے تھے، بیگار لیتے تھے. تو ایسی قوم کو وہ جانے دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے فلسطین جانے دو، لیکن وہ جانے نہیں دیتے تھے، تنخواہ کم دیتے تھے، مشکل کام لیتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے. تو بنی اسرائیل غلام تھے. تو جب ایک قوم آپ کی غلام بن چکی ہے، اس سے فوائد آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ ظلم سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ کیسے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ تو اگلی مثال دیکھیے یہاں کہ وقد وقود، آپ کو پتہ ہے کہ ایندھن، اور اسی سے ہے استوقد یستوقد مستوقد استوقد استيقاظ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں آئی ہے. تو منافقین کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک نبی ان کے پاس آیا
اور اس نے آگ روشن کی، اور آگ جب روشن کی تو اس کے نتیجے میں روشنی ہوئی اور روشنی سے چیزیں نظر آنے لگیں، لیکن پھر یہ کہ اندھیرا ہو گیا تو یہ رک جاتے ہیں، روشنی میں تھوڑی دیر چلتے ہیں۔ تو استوقد نارا، یعنی ایک شخص نے آگ روشن کی، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے جی، یہ مثالیں تھیں فعل مثال کی۔ اب اجوف کی ایک دو مثالیں دیکھ لیجئے، تاکہ ہم نے مشق تو کرا دی تھی آپ کی اجوف کی ٹیبل کے ذریعے، لیکن قرآنی مثالیں دیکھ لیجئے۔ توع سے تا واو عین، تا واو عین، درمیان میں کیا ہے؟ واو ہے، یہ فعل اجوف ہے۔ اب یہ باب استفعال میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ استطاع یستطیع مستطیع، استطیع استطاعت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے استطاعت، اور یہ لفظ قرآن میں بھی بہت جگہ آیا ہے۔ دیکھیے استطاعت کئی قسم کی ہوتی ہے، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت۔ تو اب یہ مالی استطاعت کا ذکر ہے، تو اگر آپ کی مالی استطاعت ہے تو آپ زکوٰۃ دیجیے، مالی استطاعت ہے تو حج کیجیے، نہیں ہے تو حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے حج کرنا چاہیے، حج فرض ہے لوگوں کے اوپر۔ حج البیت، خانہ کعبہ، من استطاع الیہ سبیلا، تو جس کے پاس اس گھر کے لیے راستے کی استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، سبیل کے لیے، اس گھر کے راستے کے لیے اگر استطاعت ہے، جسمانی استطاعت، مالی استطاعت، تو اس پر حج فرض ہوگا۔ اگلی مثال دیکھیجئے، فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، اب یہاں پر ایک چیز ہوئی ہے، یہاں تے محذوف ہو گئی ہے، یہاں پر استطاعت کی تے محذوف ہو گئی ہے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، کہ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے بعد وہ اس پر چڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے بعض اوقات قریب المخرج حرف حذف کر دیا جاتا ہے، چنانچہ یہاں افتعال کی تے حذف ہو گئی ہے اور استطاعوا بن گیا ہے۔ یہ جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے، کلام کو رواں بنانے کے لیے اہل زبان اسی طرح کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی انداز اختیار کیا۔ اگلی مثال اجوف کی ہے، دیکھیے طیر، توئے یہ رے، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ اس سے باب استفعال میں جائیں گے کہ استطار یستطیر مستطیر، استطر استطارۃ، استطارۃ، تو یہاں فرمایا گیا کان شرہ مستطیرا، سورہ دہر میں ہے، قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ قیامت کے دن کی آفت ہمگیر ہوگی، ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، مستطیر ہوگی۔ تو یہاں مستطیر اس میں فاعل استعمال ہوا، مستطیر، اور اس میں مفعول ہوگا مستطار۔ تو اور پہلا جو ہے کان شرہ مستطیرا۔ اور اگلی مثال دیکھیے غوث کی ہے، غوث مدد، اور اس سے ہے فعل استغاث یستغیث مستغیث، استغاث یستغیث مستغیث، استغیث استغاثۃ، مستغیث جو استغاثہ دائر کرتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ تو دوزخ کا منظر کھینچا گیا سورہ کہف میں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، کہ اگر یہ لوگ مدد مانگیں گے، یغاثوا بِمَاءٍ، پانی مانگیں گے، پانی، یستغیثوا یغاثوا بِمَاءٍ،
تو ان کی توازو کی جائے گی، ان کو دیا جائے گا، ان کی بھی پانی دیا جائے گا دوزخیوں کو، لیکن کیا ہوگا؟ کل محل، یعنی تیل کی تلچھٹ والا پانی ہوگا، وہ یشوی الوجوہ، اور وہ چہرے کو بھون ڈالے گا۔ تو دوزخی جب پانی مانگیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، دیکھو یستغیثوا یغاثوا، جب پانی طلب کریں گے تو پانی دیا جائے گا، یغاثوا بماء، جب وہ فریاد کریں گے تو فریاد رسی ہوگی، لیکن فریاد رسی کیسی ہوگی؟ کیسا پانی ہوگا؟ کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی، کھولتا ہوا پانی جس میں تیل کی تلچھٹ ہوگی، جو یشوی الوجوہ، چہرے کو جلا دے گا، چہرے کو بھون ڈالے گا۔ تو یہاں ان حرف شر ہے، ان یستغیثوا، اگر وہ مدد طلب کریں گے، پانی طلب کریں گے۔ اگلی مثال دیکھیے، یہ تو آپ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کی مثال ہے استقامہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، استقامہ یستقیم مستقیم، تو استقام کا مادہ قوم ہے، قاف واو میم، مستقیم، ذرا غور سے توجہ دیجئے۔ سورہ فاتحہ دن میں آپ 17 نمازوں میں تو فرض لازماً پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نوافل، مؤکدہ وغیرہ تقریباً 30-40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مستقیم، مستقیم اس میں فاعل ہے، اور مستقام اس میں مفعول ہے۔ تو الصراط المستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو خود بخود سیدھا چلتا جاتا ہے، وہ راستہ ہی سیدھا ہے۔ مستقیم اس میں فاعل ہے نا، تو استقامت، تو ہمیں ہماری اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما، رہنمائی فرما، ہمیں چلا دکھا اس راستے پر جو بالکل سیدھا جاتا ہے۔ اب اگلی مثال ہے، دیکھیے سورہ آل عمران سے، کون سے استکان، استکان یستکین مستکین، استکن استکانت، استکانت، تو مجاہدین کے بارے میں فرمایا وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وما استکانوا، وہ بالکل جھکے نہیں، دبے نہیں باطل کے آگے، وما استکانوا۔ اگلی مثال دیکھیے استجابت کے بارے میں۔ استجابت تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ قبولیت دعا، تو جوب اس کا مادہ جوب ہے، جیم واو بے، استجاب یستجیب مستجیب، مستجیب الدعا ہوتے ہیں بعض لوگ جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ استجب اس کا اسم مفعول مستجاب ہے، استجب فعل امر ہے، استجابۃ مصدر ہے۔ دیکھیے فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، تو سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، فاستجاب لہ ربہ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، فصرف عنہ کیدہن، تو اور ان کی جو چالیں تھیں، ان عورتوں کی جو چالیں تھیں، تو اس سے حضرت یوسف کو بچا لیا۔ اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، بین، بان سے ہے، بانا یبینو سے، باب استفعال میں استبان یستبین مستبین، استبن استبانۃ، وکذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا راستہ، سبیل المجرمین، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کا راستے کو، ولی لام جو ہے یہاں پر لام علت کا ہے، تاکہ تستبین سبیل المجرمین، تاکہ کہ مجرموں پر
یہ راستہ بالکل کھل جائے، واضح ہو جائے، تو قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تو وہ راستہ بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، تو انسان بالکل اس کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شراب یہ دوزخ کا راستہ ہے، یہ زنا دوزخ کا راستہ ہے، یہ مجرموں کا راستہ ہے، یہ قتل بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ راستہ واضح ہو جائے۔ چلیے جی، اگلے مثالیں جو ہیں وہ استفعال ناقص کی ہیں۔ فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص کہتے ہیں کہ یعنی ثلاثی میں 3 حروف میں آخری حرف علت ہو، واو ہو یا ہو فعل ناقص۔ تو اس سے دیکھیے دعا یدو ہم پڑھ چکے ہیں، دعا یدو ادو، داعن مدعو داعی دعوت دینے والا، مدعو جس کو دعوت دی گئی ہے، تو دعا یدعو، ادعو فعل امر ہے۔ اب باب استفعال میں آ کر اس کی کیا شکل بنتی ہے؟ استدعا یستدعی مستدعن، استدعی استداء، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے استداء کرنا، یعنی دعوت دینا۔ تو دوسری مثال دیکھیے یہاں عالیہ سے ہے، عین لام یہ علیہ علاوہ علو سے ہے۔ یہ باب استفعال میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ استعلا یستعلی مستعلن، استعلا یستعلی مستعلن، استعل اور استعلاء، استعلی استعلاء فعل امر ہے، استعلی استعلاء۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوتا ہے تو رولز طے ہو جاتے ہیں، قاعدے مقرر ہو جاتے ہیں، اور فرمایا گیا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، یعنی جو غالب رہا۔ دیکھتے ہیں کون غالب آتا ہے، جادوگروں کا جادو غالب آ جاتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے معجزہ جیتتا ہے۔ قد افلح، کامیاب وہ ہوگا، قد افلح اليوم، آج کامیاب وہ ہوگا، آج وہ جیتے گا، من استعلا، جو غالب رہے گا۔ استعلا تو من استعلا فعل ماضی استعمال ہوا ہے یہاں۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے غنیہ سے، غنیہ میں بھی فعل ناقص ہے، آخر میں یا ہے، دیکھیے غین نون یا۔ اب یہ باب استفعال میں جائے گا، استغنا یستغنی مستغنن، مستغنن، استغنی استغناء، استغناء۔ اما من استغنا، کہ وہ جس نے استغنا کا رویہ استعمال کیا، یعنی یہاں منفی معنی میں استعمال ہوا۔ استغنا مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ استغنا یعنی غیر اللہ سے اگر آپ بے پرواہ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بے پرواہی کہ اللہ سے امیدیں ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے کلام سے استغنا بہت بری چیز ہے۔ تو اما من استغنا، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو بے پرواہی برتتا ہے تو اس کو تو پھر سزا بھگتنی ہوگی۔ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، دیکھیے۔ چلیے اب استفعال محموز کی کچھ مثالیں ہوں۔ محموز اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حمزہ ہو۔ تو اخرا، اخرا اس میں حمزہ ہے پہلا، حمزہ خیر اخرا، تو اب اس کی گردان باب استفعال میں کیسی ہوگی؟ محموز کی گردان استاخر یستاخر مستاخر، استاخر استخار، استخر استاخر استخار۔ اذن اجازت
اذن و اجازت آپ جانتے ہیں، اور استأذن اجازت طلب کرنا، چھٹی طلب کرنا، لیو مانگنا. استأذن یستأذن مستأذن استأذن فعل امر ہے. استئذان استئذان یہ مصدر ہے. استئذان استئذان. چنانچہ سورہ توبہ میں ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جہاد سے رخصت کی درخواست نہیں دیں گے. وہ کہ جھوٹی درخواستیں جیسے لوگ دیتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، فلاں ہے، مجھے جانے دیجیے. لڑنا نہیں چاہتا آدمی، بزدل ہے، ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، تو وہ ہیلے بہانے بنا کر رخصت لیتا ہے. اور منافقین یہی کیا کرتے تھے. تو فرمایا گیا کہ جو اہل ایمان ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جنگ سے رخصت نہیں لیں گے. البتہ منافق یہی کام کرتے ہیں. چلیے جی، اگلی مثال ہے انس سے. یہ بھی محموز ہے. حمزہ نون سین، انس. انس، انیس، مونس، یہ سارے الفاظ آپ جانتے ہیں. باب استفعال میں جب یہ چیز آئے گی تو گردان ہوگی استأنس یستأنس مستأنس. استأنس استئناس استئناس. اور اس کی مثال وہاں آئی ہے حدیث سورہ احزاب کی آیت میں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے ولیمے میں منافقین نے کیا کیا؟ پہلے تو بغیر دعوت کے آ گئے، بغیر دعوت کے آ گئے. اور دوسری چیز یہ کی کہ دیر تک بیٹھ کر گپے مارتے رہے، تو گپے ہانکتے رہے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اللہ نے احکام بتائیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہو جائے تو فوراً چلے جاؤ، ورنہ تمہاری نماز تہجد بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور تمہاری نماز فجر بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ عشاء کے بعد لیٹ نکاح مت رکھو. لیکن اور بجلی کا خرچ، اور تو نکاح دن میں رکھو، ظہر کے بعد نکاح رکھو، عصر کے بعد نکاح رکھو، مغرب کے بعد نکاح رکھو، فجر کے بعد نکاح رکھو. یعنی ہمارے بچپن میں جو عموماً نکاح ہوتے تھے، یعنی دعوت نامے جب چھپتے تھے تو ہم نے دیکھا، اور کئی 100 دعوت نامے دیکھے، ہر نکاح نامے پہ یہی ہوتا تھا کہ صبح تا نصف النہار. اور عموماً 9-10 بجے جو ہے وہ بارات ہوتی تھی، اور 10-11 بجے وہ تواضع ہوتی تھی. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. اور جب کھانا کھا لیا تو بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ. فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. اور فرمایا کہ باتوں میں نہ لگے رہو. مستأنسین یہاں اسم فاعل جمع ہے، تو مستأنسین منصوب حالت میں ہے. دیکھیے یہاں مستأنسن، مستأنسون اور مستأنسین، یعنی ولا مستأنسین لحدیث. اگلی مثال دیکھ لیجئے. اور یہ مثال ہے اجرا سے. مادہ ہے اجرا، الف جیم رے، محموز ہے. اب یہ استاجر یستاجر مستاجر، استاجر استاجار. تو اجرت سے ہے، اجرا سے اجرت، اور استجار استجار. تو استجار کا مطلب ہے کسی کو اجرت پر ملازم رکھ لینا. اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین پہنچتے ہیں، اور وہاں 2 لڑکیوں سے کنویں پر ملاقات ہوتی ہے. پھر ان کے والد ان کو بلاتے ہیں
اور حضرت موسیٰ کو اب ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بڑی ذہین ہے، بڑی قابل ہے، فقیہہ ہے، اور وہ اپنے والد کو مشورہ دے رہی ہے. دیکھیں کیسی ذہین خاتون ہے. یا ابتی استاجرہ، یا ابتی استاجرہ. دیکھیے فعل امر ہے یہاں، یا ابتی ابا جان، یا ابتی استاجرہ. تو انہیں ملازم رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے. اچھا مشورہ ہی نہیں دے رہی ہیں بلکہ مشورے کے پیچھے دلیل کیا ہے وہ بھی بتا رہی ہے خاتون. بیٹی باپ کو بتا رہی ہے. دیکھیے اور وہ کہتی ہے ان خیر من استاجرت، آپ کے لیے بہترین آدمی ملازمت کے لیے وہ ہوگا القوی الامین، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. القوی الامین. دیکھیے اگر قوی ہے، تگڑا ہے، لیکن امین نہیں ہے تو چوری کرے گا. کاروبار یعنی 1 لاکھ کے کاروبار کو 10 لاکھ کے کاروبار میں بدل دے گا. قوی ہے لیکن ہے بے ایمان، ہے چور، اور خود کھا جائے گا، سرمایہ دار کو کچھ نہیں دے گا. قوی ہے لیکن امین نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے ایک آدمی ہے، امین ہے لیکن قوی نہیں ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے اس کو دیے کاروبار کرنے کے لیے، وہ کیا کرے گا؟ 1 لاکھ کے 50,000 کر دے گا، 20,000 کر دے گا. نقصان ہی نقصان. امین تو ہے، قوی نہیں ہے. تو ملازمت کے لیے اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، دیانتدار بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو. یعنی مینٹلی اور فزیکلی قوی ہونا ضروری ہے. تو اب اس لڑکی نے یہ دونوں خصوصیات، یہ دونوں گن حضرت موسیٰ میں دیکھے تھے، اس لیے وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے والد کو مشورہ دے رہی. قوی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک نیا آدمی نئے ملک میں آتا ہے، مصر سے بھاگا ہوا آدمی ہے، اور نیا آدمی آ کر کہتا ہے کہ لڑکیوں سے کہتا ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ الگ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، قوی آدمی ہے. تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہاں جو ہے مرد پہلے پلاتے ہیں، مردوں کی دنیا ہے، ہم یہ سب پلائیں گے جانوروں کو پانی تو ہمارے جانوروں کی باری آئے گی. تو اب وہ کہتے ہیں میں پلاتا ہوں، اور وہ جا کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. تو دیکھیے قوت ثابت ہو گئی. اور امین کا یہ کیسے ثابت ہوئی؟ تو پانی پلانے کے بعد جانوروں کو حضرت موسیٰ ایک سائے کے نیچے جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہیں. لڑکیوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتے، لڑکیوں سے بات چیت نہیں کرتے، لڑکیوں سے یعنی کسی سے نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. میں ایک نئے ملک میں آیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. چلیے جی اب ہم بات کرتے ہیں باب استفعال فعل مضاعف کی. مضاعف آپ کو پتہ ہے اس فعل کو کہتے ہیں جس میں ایک حرف 2 مرتبہ استعمال ہو. جیسے رد، دال کی تکرار ہے. جیسے فزع، فے سے زا کی تکرار ہے. تو اب یہ ردہ باب استفعال میں جائے گا تو گردان کیا ہوگی کہ استرد یسترد مسترد. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مسترد. مسترد کرنے والا آدمی اس میں فاعل ہے. اور مستردن وہ چیز جس کو مسترد کر دیا گیا. مسترد. استردد استردادن. استرد کا مطلب ہے مسترد کر دو، فعل امر ہے، اور استردادن مصدر ہے اس کا. اچھا ایک بہت اہم لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں. اور ایک کام کی بات بتا دوں، لکھ لیجئے آپ کہ یہ لفظ صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ ہے استفزاز.
تو فزہ سے ہے، فزہ یفزو سے. اب یہ باب استفعال میں جائے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ استفز یستفز مستفز. استفز فعل ماضی کہ اکھاڑنا، اکھاڑ کے پھینکنا، بے دخل کرنا. اور یستفز فعل مضارع ہے. مستفز وہ آدمی جو ہے اکھاڑ سکتا ہے، جو بے دخل کر سکتا ہے. مستفز. اور فعل امر ہے استفزز اور مصدر ہے استفزاز. تو پہلی آیت دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو چیلنج کیا کہ کر لے تو دیکھ. وَاسْتَفْزِزْ فعل امر ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، من استطاعت، جس پر تیرا زور چلے، جتنی تیری استطاعت ہے. من استطاعت منہم، انسانوں میں سے جتنے لوگوں کو تو اللہ کی عبادت سے نکال سکتا ہے اور اکھاڑ سکتا ہے، ان کو بے دخل کر سکتا ہے اور ان کو پھسلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے. کر کے دیکھنا. بصوتک. یاد رکھیے کہ شیطان کی آوازیں ہوتی ہیں اور یہ موسیقی بھی شیطان کی آواز ہے. اس سے آدمی اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. موسیقی میں بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی جاذبیت ہوتی ہے. تو یہ شیطان بصوتک، اور شیطان کی فوج ہے، پیادہ فوج بھی ہے، گھوڑ سوار فوج بھی ہے. ایک پوری وہ فوج کے ساتھ حملہ کرتا ہے. وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے چیلے چانٹے ہیں اس کے، اور ہتھیار ہیں اس کے، اور آواز بھی ایک ہتھیار ہے. تو جب کوئی خاتون اگر گا رہی ہے اور گاتے ہوئے پھر ادائیں بھی ہیں، رقص بھی کر رہی ہے اور اشوے بھی دکھا رہی ہے اور اس کے بعد جسم کی نمائش بھی کر رہی ہے، تو پھر تو آگ لگ جائے گی. تو آواز کا ایک فتنہ ہے، ساز کا ایک فتنہ ہے، رقص کا ایک فتنہ ہے، عریانی اور بے لباسی کا ایک فتنہ ہے. یہ سب شیطان کے حربے ہیں یہ. تو واستفزز. اور اس کے بعد اللہ نے کہا لیکن یاد رکھ اے ابلیس، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. وہ حرام سے بچیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، وہ حج کریں گے، وہ زکوٰۃ دے کے رہیں گے، وہ برائیوں سے بچ کے رہیں گے. اب دوسری مثال دیکھیے اسی استفزاز کی. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، فارادہ، کہ فرعون اور اس کی جو حکمران طبقہ تھا فرعون کا، اور وہ جو عمالقہ تھے، اور وہ جو برسر اقتدار طبقہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکھاڑ پھینکے. من الارض، یعنی زمین سے اکھاڑ پھینکے کا مطلب کیا ہے؟ اقتدار چھین لے، ان سے اقتدار چھین لے، ان کی بالادستی ختم کر دے، کیونکہ بڑے ظالم تھے، نسل پرست تھے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، نسل کشی کیا کرتے تھے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی غرق کر دیا. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا. تو دیکھیے یہاں یستفزہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، یستفزہم. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اگلی مثال بھی دیکھیے، یہ مضاعف کی ہے، باب استفعال کی ہے. عفت تو آپ جانتے ہیں، عفت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور اس سے
باب استفعال میں صورت ہوگی استعف یستعف مستعف، اور استعفف استعفاف استفعال استعفاف، ومن کان غنیا فلیستعفف۔ استعفف فعل امر ہے، دیکھیے، اور یہاں ادغام کھل جاتا ہے، دو فے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ استعفا میں فا مشدد ہے، ادغام ہو گیا، فا مل گیا، لیکن فعل امر میں یہ ادغام کھل جاتا ہے، فک ادغام ہوتا ہے۔ تو یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کے بھائی کا جوانی میں انتقال ہو گیا، اس کے 4 بچے ہیں، یتیم بچے ہیں۔ تو 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اب فرض کیجئے آپ کے بھائی کی ایک فیکٹری تھی، یا بھائی کی دکان تھی، یا کاروبار تھا، بڑا کاروبار تھا، تو اور یا بڑا زمیندار تھا وہ، یا بڑا سرمایہ دار تھا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اب یہ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بھی امیر تھا، آپ بھی امیر تھے، آپ بھی زمیندار ہیں، آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ کی اپنی نوکری ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھائی کے بچوں کی خاطر بھائی کا کاروبار دیکھنا ہے، مرحوم بھائی کا کاروبار دیکھنا ہے۔ یتیم بچے ہیں، تو 2 صورتیں ہیں۔ من کان غنیا فلیستعفف، تو جو غنی ہے، امیر ہے، تو وہ بھائی کے پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، فلیستعفف، دور رہے۔ وہ مالدار ہے تو بھائی کے مال سے دور رہے، اور کہے کہ میں فری مدد کروں گا، میری زمینیں ہیں، میں اپنی زمینیں دیکھتا ہوں، یہ زمین بھی دیکھوں گا، میں اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ لیکن فرض کیجئے وہ خود غریب ہے، تو وہ مزدوری کر کے اپنی محنت وصول کر سکتا ہے، اس میں حصے دار بن سکتا ہے، اور جتنا حصہ طے ہوا ہے محنت کا وہ خود لے گا، بقیہ یتیم بچوں کو کھلائے گا۔ تو دونوں چیزیں دے دی۔ اچھا، اگلی مثال دیکھ لیجئے، یہ عفا سے استعف یستعف کی، کہ فرمایا گیا وَلْيَسْتَعْفِفْ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، یہ بھی فعل امر ہے، یہاں پر لام فعل امر ہے، اور اصل میں تو تھا لیستعفف، لیکن واو کی وجہ سے وَلْيَسْتَعْفِفْ ہو گیا۔ واو کی وجہ سے لام امر جو مکسور ہوتا ہے وہ ساکن ہو گیا، مجزوم ہو گیا۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں، ولیمہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور گھر کے ساز و سامان کے لیے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ پاک دامن رہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، زنا نہ کریں، عفت مآبی اختیار کریں وہ لوگ۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، تو نکاح کے مواقع نہیں مل رہے ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ تو دیکھیے یہاں بات ذرا سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جہیز لے آئیں، نہیں، اسلام میں ساری ذمہ داری مرد پر ہے، اور شادی کے موقع پر مرد کے ذمے 3 اخراجات ہیں، اس کے لیے اس کو پیسے جمع کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، مہر کے پیسے وہ جمع کرے، نمبر 2، ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، چاہے 10 لوگوں کو بلائے یا 20 لوگوں کو، ضروری نہیں ہے کہ 500 لوگوں کو بلائے، 100 لوگوں کو بلائے، ولیمہ کرنا سنت ہے، اولم کا حکم دیا گیا ہے، تو ولیمہ کے پیسے ہونے چاہیے۔ تیسری چیز، نئے گھر کے آغاز کے لیے اس کے پاس بستر ہو، اور 2 لوگوں کے لیے، اور بلینکٹ ہو، چادر ہو، تکیہ ہو، اور کھانے پکانے کے لیے جو ضروری برتن ہیں وہ ہوں۔ تو یہ ہے اخراجات۔
چلیے آئیے اب اس سلسلے کی یہ مضاف کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے، قرہ، قاف رے رے، قرہ قرار۔ اب باب استفعال میں آئے گا استقر یستقر مستقر، استقرر استقرار، استقرار اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، استقرار۔ اور یہ سورہ اعراف کی آیت دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے۔ اب زیادہ ضد کی تو فرمایا تو ایسا کرو کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، سامنے پہاڑ ہے، کوہ طور ہے، اس کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے تب کچھ مدت بعد تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، استقرہ قائم رہے تو فَسَوْفَ تَرَانِي، اس کی کچھ مدت بعد تم اس کو دیکھ سکو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ تو جَعَلَهُ دَكَّةً، تو وہ ریزہ ریزہ کر دیا اس کو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ پہ تھا کہاں؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر افاقہ ہوا، بہت دیر کے بعد، پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ہوا، کتنے دن کے بعد ہوا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے اور کہا تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے دیدار کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، البتہ قیامت کے دن مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، تو استقرہ، تو ان استقرہ یہ حرف شرط کے ساتھ فعل ماضی استعمال ہوا۔ اگلی مثال دیکھیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر۔ تو آدم اور حوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور کہا کہ اب تم لوگوں کو اور تمہاری اولاد کو، بنی آدم کو زمین پر جانا پڑے گا اور وہاں تمہارا مستقر ہوگا۔ مستقر یعنی قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک تمہیں سامان زندگی فراہم کیا جائے گا، متاع فراہم کی جائے گی۔ إِلَىٰ حِينٍ یعنی مطلب یہ ہے کہ 50 سال، 60 سال، 100 سال، جو بھی تمہاری عمر ہے، اس وقت تک تمہارے لیے وہاں متاع ہے، یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ اب آ جائیے باب استفعال مفروق کی طرف۔ مفروق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں اور ابتدا میں ہو، آخر میں ہو، درمیان میں حرف صحیح ہو، جیسے وفا، وفا، واو فا یا، واو بھی حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے۔ اس سے باب استفعال میں استوفا، یستوفی، مستوفن، تنوین کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ، مستوفن، استوفی فعل امر ہے، استفاء باب استفعال سے مصدر ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ ڈبل سٹینڈرڈ والے، دوہرے معیار والے، یہ ایسے لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ماپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو پھر ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ متففین ہیں، ان کی تباہی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُتَفِّفِينَ۔ تو یستوفون پورا پورا طلب کرتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز، دوسروں کے لیے اصول اور ہیں، اپنے لیے اصول اور ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ دیکھیے جیسے آپ
لائن میں ہیں، کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، فرض کیجئے نادرہ میں آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے آگے ہیں، تو آپ کچھ لوگ جو ہے آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی میں پہلے آیا ہوں، پیچھے جائیے، آپ لائن بنائیے، پیچھے جائیے، تو آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے آگے کوئی آ جائے، لیکن جب آپ فرض کیجئے 10ویں نمبر پہ ہیں یا 20ویں نمبر پہ ہیں تو آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سامنے آ جائیں۔ تو یہ ہے آپ کے دماغ کے اندر کا دوہرا معیار، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اپنے لیے معیار اور ہے، دوسروں کے لیے معیار اور ہے۔ چلیے جی اب آ جائیے باب استفعال مقرون کی طرف۔ اس کی 2 مثالیں ہم پیش کریں گے۔ مقرون اس کو کہتے ہیں جس میں حرف علت ساتھ ساتھ ہوں، جیسے حی، یا حی۔ اب یہ چیز باب استفعال میں آئے گی۔ استحیا، گردان کیا ہوگی؟ استحیا، یستحیا، استحیا، استحیا، یستحیی، مستحن، مستحن، دیکھیے تنوین کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ، استحی، استحیاء، استحیاء۔ اب اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے، واللہ لا یستحی من الحق، سورۃ احزاب کی آیت ہے، واللہ لا یستحی من الحق، لا یستحی فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے کبھی نہیں شرماتا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زینب کا ولیمہ ہوا اور منافقین نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ بغیر دعوت دیے کھانے میں آ گئے ولیمہ کی۔ دوسری چیز رات میں دیر تک بیٹھ کے جو ہے وہ گپیں ہانکتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا گھر تھا، ان کا مکان تھا، اور آپ شرما رہے تھے کہ آپ کیسے کہیں لوگوں سے کہ اٹھ کے چلے جائیے، رات بہت دیر ہو گئی ہے، باتیں مت کیجیے، اٹھ کے چلے جائیے۔ میزبان کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ شرما رہے تھے، لیکن اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ واللہ لا یستحی من اللہ، اللہ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اور پھر کہا گیا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لیا ہے تو بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور گپ شپ میں اپنے آپ کو مشغول مت رکھو۔ چلیے آخری مثال ہے ہماری یہ باب استفعال کی، اور یہ بھی دیکھیے مقرون ہے اور حویہ، حویہ، ہا اور درمیان حویہ۔ استہوا، یستہوی، مستہون، استہوی، استہوا، استہواء، استہوا، یستہوی، مستہون، استہوی، استہواء۔ تو سورہ انعام کی آیت ہے کہ کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، تو اس شخص کی طرح کالذی استہوتہ الشیاطین، شیاطین فی الارض حیران۔ پھر پڑھتا ہوں، دیکھیے دوبارہ، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران۔ تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آدمی جسے شیطانوں نے کسی صحرا میں بھٹکا دیا ہو، شیاطین نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو۔ تو صحرا میں، ریگستان میں، جنگل میں راستہ نہیں ملتا کہ ادھر جائے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، راستہ نہیں ملتا۔ تو اس کی مثال اس طرح ہی۔ تو چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ تو جنگل میں آدمی بھٹکتا ہے۔ تو کالذی استہوتہ الشیطان، استہوتہ الشیاطین، کالذی استہوتہ الشیاطین۔ تو یہاں دیکھیے استہوت،
استہوت الشیاطین، تو شیاطین جمع مکسر ہے شیطان شیاطین، تو یہاں فعل مؤنث استعمال ہوا ہے، اور یہ باب استفعال سے استہوت، استہوا استہوت، تو یہ ماضی مؤنث استہوت استعمال ہوا ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، تو جیسے شیاطین نے اس کو جنگل میں، ریگستان میں، صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان سرگرداں پھر رہا ہو۔ تو یہ تھا باب استفعال، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی آپ کو، گردان یاد رکھ لیجئے کہ استغفر یستغفر مستغفر، استغفر یستغفر مستغفر، استغفر استغفار، استفعال۔ اور اس کی پہچان یہ ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو ابتدا میں، جیسے غفرہ میں 3 حروف لگا دیے جاتے ہیں، الف سین تے، یہ حروف زائدہ، اور ایک الف درمیان میں بھی زائدہ ہوتا ہے، تو استغفار، تو غفرہ سے استغفار، پہلے 3 حروف الف سین تے، الف سین تے یہ زائدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے باب استفعال۔ اس کی تمام صورتوں پر عبور حاصل کر لیجئے، اجوف پر، ناقص پر، مثال پر، مضاعف پر، اور مقرون اور مفروق پر، اور محموس پر، اس کی مشق کیجئے، اور ان کی خواصیات پر بھی غور فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 گھنٹہ 22 منٹ